الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتوار کے دن مختلف دروس میں مختلف عنوانات زیر بحث ہیں. کوشش کی جاتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار آپ حضرات تک کچھ نئی نئی باتیں پہنچائی جائیں. آج ہم نے اس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا جس میں زبان کے فتنے سے متعلق اس پر ہم کلام کریں گے. فرما قولوا قولا سدیدا، دیکھو جب بات کرو صاف ستھری بات کرو. اب جب تم ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے یا کامیاب اور کامران ہوئے. امام غزالی نے اس پر بحث کرتے ہوئے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. دل میں کچھ باتیں پیدا ہوتی ہیں، دماغ میں کچھ باتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا اظہار کیسے کرے آدمی؟
دل سے جو بات نکلتی ہے دوسرے لوگ تو نہیں سمجھ سکیں گے، دماغ میں جو بات ہے اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ امام غزالی نے اس پہ بڑا کام کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ دل اور دماغ کے اصل میں ترجمان زبان ہے۔ جو دل یا دماغ میں ہوتا ہے تو وہ زبان سے نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد زبان کے فتنے گنوائے اور بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ بھی زبان کا فتنہ ہے، یہ بھی زبان کا فتنہ ہے۔ اور ایک فتنہ زبان کا ہے جھوٹ بولنا، ایک فتنہ زبان کا ہے غیبت کرنا، یہ زبان کے فتنوں میں ہے۔ کوئی بات آپ دیکھیں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، چھوٹی سی بات کوئی منہ سے نکلتی کتنا بڑا فتنہ برپا ہو جاتا کہ جس کو پھر سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو دل اور دماغ کی ترجمان ہے اصل میں زبان، تو آدمی کو زبان سنبھالنا چاہیے۔ اور یہ بزرگوں کی کہاوت ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو۔ اب یہ دیکھو کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ کہاوتیں جو بزرگوں کی ہیں نا، جو ضرب المثل بن گئیں، وہ غلط نہیں۔ پہلے تولو بعد میں بولو، یہ سوچو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ تو زبان کے تھوڑے سے ہلانے سے بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا ہے، اور عافیت جو ہے وہ خاموش رہنے میں۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو اللہ کے ولی خدمات انجام دیتے ہیں، جیسا ایک حدیث شریف میں ہے کہ شام میں ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مینا برساتا۔ تو ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ابدال کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے، بے ضرورت نہیں بولتا، اور خاموشی میں نجات۔ یہ تو کئی حدیثوں میں فرمایا کہ زبان کھلے تو اچھے کام کے لیے کھلے، ورنہ خاموش بیٹھنا سب سے بڑی عافیت، کہ زبان کھولے ہی نہیں کہ کوئی فتنہ ہو یا کوئی برائی ہو، خاموش رہے۔ بولنے سے بہتر ہے خاموشی۔ ہاں بولے، کوئی اچھی بات بولے، واعظ و نصیحت کی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہیں زور سے۔ پوچھے حضرت یہ کیا بات؟ فرمایا کہ اس نے بہت پریشان کیا ہوا۔ تو زبان جو ہے یہ آدمی کی عقل و دماغ کی ترجمان ہے، اس کو سنبھال کر کے چلانا چاہیے۔ اور یہی زبان اگر نیکی میں چل جائے، بظاہر بہت کلمات مختصر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے ثواب اتنا رکھا ہے جس کا اندازہ نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، ابتدا تو کی بخاری شریف کی نیت کی حدیث سے۔ اب اتنا بڑا محدث یہ سوچے کہ تتمہ کس پر کیا جائے، آخری میں کون سی حدیث لکھی جائے۔ امام بخاری نے سب سے آخری میں یہ حدیث نقل فرمائی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں کل قیامت جب تولے جائیں گے اعمال تو اس میں بہت بھاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ کلمات۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام حضرات پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بولنے میں یہ کتنے آسان ہیں، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ تو دیکھیے نیکی کلمات زبان پر کتنے آسان ہیں، لیکن کل قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ بھاری ہوں گے یہ کلمات۔ یہ سب سے آخری حدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف میں نقل فرمائی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح دیکھیے کلمات کتنے مختصر اور ثواب کتنا ہے۔ مشکاہ شریف میں کتاب الصلاۃ کے آخری میں تشہد اور درود شریف کے باب کے بعد ایک باب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر کیا کلمات ارشاد فرماتے تھے، کیا اوراد و وظائف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس میں اس حدیث کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ کچھ حضرات جو غریب تھے صحابہ کرام، وہ حضور کی خدمت میں آئے
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ ہر دفعے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں نیکیوں میں. وہ کیسے؟ مثلا ایام قربانی آئیں، دیکھیے مالدار لوگ قربانی کرتے ہیں، غریب پر قربانی واجب ہی نہیں، لیکن ثواب سے تو محروم ہو گئے. یا مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ سب ہم سے آگے نکل گئے اور ہمارے پاس مال اور متاع تو ہے نہیں، تو کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں گا. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ مالدار جتنا مال دن بھر خرچ کریں ان سے زیادہ ثواب تمہیں ملے گا. دیکھیے کتنے مختصر کلمات ہیں، 1-2 منٹ کا وظیفہ ہے، مگر مالدار لوگ جتنا مال دن بھر میں خرچ کریں غریبوں کو یہی ثواب ان کلمات سے مل جائے گا. اچھا اب سنیے لطیفہ کیا ہوا. بعض صحابہ نے دیکھا نا کہ بھئی نماز پڑھنے کے بعد لوگ وظیفہ پڑھنے لگ گئے، تو ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ بات لیک ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کو یہ وظیفہ بتایا جس سے مالداروں سے زیادہ اجر و ثواب پائیں. اب انہوں نے کیا کیا، یہ مالدار حضرات تھے، یہ مال بھی خیرات کرتے، یہ وظیفہ بھی شروع کر دیا. اب صحابہ کرام حضور خدمت میں، انہوں نے کہا حضور یہ تو پھر گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو وظیفہ بھی ان کو پتہ لگ گیا، یہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا میرے غلاموں یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہے زیادہ فرمائے. لیکن حضور نے علاج تو بتا دیا نا آپ کو کہ صرف ان کلمات کو پڑھو تو مالدار جتنے مال خرچ کریں اس سے کہیں زیادہ ثواب تم ان کلمات کو پڑھنے سے کما لو. لیکن ہم لوگوں کو اس کی فرصت نہیں ہوتی. کوشش تو کریں، کیونکہ فرضوں کے بعد اصل میں کوئی دعا وغیرہ جو ہے یہ تسبیحات جس کے فرضوں کے بعد سنتیں ہوں اس میں تاخیر اچھی نہیں. فوراً وہ نمازیں پڑھی جائیں جو فرضوں کے بعد کی نمازیں، ٹھیک ہے، سارے معاملات ختم کرنے کے بعد میں پڑھ لیا کریں آپ یہ وظیفہ. نہیں ہمارے یہاں فرصت کہاں، جہاں امام صاحب نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، جوتے ہاتھ میں لیے، یہ گئے اور وہ گئے. دیکھیں اب سعودی عرب میں نمازیوں کے پاس کہاں فرصت ہے، جنازہ آئے گا ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دوسرا سلام پھیرنے کا ٹائم ہی نہیں. پوچھ لیں آپ جتنے لوگ بھی وہاں گئے ہیں حرم میں، کوئی جنازہ اگر پڑا ہو ایک طرف سلام پھیر کے جوتا ہاتھ میں لیا، یہ گئے اور وہ گئے، دوسرا سلام پھیرنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں. تو اطمینان سے پڑھیں ایک تو ایک نماز، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ پابندی سے پڑھیں کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دن بھر مالدار لوگ مال خرچ کریں اور اتنا آپ کو ثواب اس مختصر سے وظیفے میں حاصل ہو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں کام کاج کیا کرتی تھیں، چکی خود چلاتی تھیں، آٹا خود پیستی تھی، اور حسنین کریمین بچے تھے ان کی خدمت بھی کرتی تھیں. تو جب خیبر کا معرکہ ہوا تو انہیں پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ غلام اور کچھ باندیاں آئی ہیں جو مال غنیمت. یہ حضور علیہ السلام کے گھر گئیں تو حضور علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے. انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، میں اس لیے آئی تھی، کام کرتے کرتے میں تھک گئی، میں چاہتی تھی کوئی غلام یا کوئی خادمہ مل جائے تاکہ وہ گھر کا کام کاج کر لیا کرے. یہ بات انہوں نے ام المومنین سے کہہ دی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو حضرت صدیقہ نے یہ احوال بیان کر دیا. تو ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہا بیٹی میں تجھ کو اس سے زیادہ عطا کروں گا. تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ السلام نے یہ وظیفہ دیا، جب تم بستر میں لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو. اچھا اس میں ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ سے، یہ تعداد جو معین ہے نا کہیں بھی حدیثوں میں کہ یہ تعداد، یہ بہت ضروری ہے اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے. اگر آپ کہیں بھائی 34 مرتبہ اللہ اکبر جائے، ایک تسبیح پوری پڑھ دی جائے 100 اللہ اکبر، ثواب تو زیادہ مل جائے گا آپ کو، مگر وہ سنت کا طریقہ جو ہے اس کی برکت نہیں ملے گی آپ کو. بجائے 33 کے آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں الحمدللہ یا سبحان اللہ. ایک جگہ صدر الشریعہ نے اس کی حکمت یوں بیان فرمائی کہ ایک تالا 3 دندانی کی کنجی سے کھلتا ہے، اس کی کنجی میں 3 دندانے،
اچھا یہ بتائیے اگر دندانے 5 ہوں کنجی میں تو تالا کھلے گا؟ آپ کے لوگ کمال کر دیا آپ نے، کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ حالانکہ اس میں تو 3 زیادہ ہے، یہ تو فوراً کھل جانا چاہیے۔ جب 3 دندانوں کی کنجی سے تالا کھلتا ہے تو 3 ہی سے کھلے گا، اگر 5-7 دندانے ہوں تو چابی اٹک جائے گی، کھلے گی نہیں۔ اس لیے جہاں جہاں مشائخ نے، بزرگان دین نے اور حضور علیہ السلام نے جو عدد بتایا ان عددوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے، اسی لیے تسبیح لی جاتی ہے تاکہ کم و بیشی ہو تو تسبیح میں یاد رہے۔ اب اس تسبیح کی حقیقت کیا ہے؟ کئی دفعہ سوال ہوتا ہے، یہ سنت سے تو ثابت نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کے پاس تسبیح تھی۔ علماء نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوراد و وظائر پڑھتے تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈوری میں گٹھانے باندھ لی تھیں، وہ گٹھانوں کو ہاتھ میں لے کر کے تعداد پوری کرتے تھے۔ تو تسبیح کی اصل یہ ہے، ارتقائی صورت ہے تسبیح کی، اس میں موتی اور دانے، وہ گٹھانے باندھ دیا کرتے تھے، جتنا وظیفہ ہوتا وہ اتنی گٹھانوں پہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ ابتدا یہاں سے ہوئی تسبیح کی۔ اب یہ جو تسبیح ہے یہ ارتقائی صورت ہے تسبیح کی کہ دانے، تو تعداد معین جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اسی تعداد میں پڑھنا۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص اس تسبیح کے پڑھنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے، آپ دیکھیے کتنا وقت لگتا ہوگا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، لیکن ثواب کتنا؟ کروڑوں روپیہ لوگ جو اہل خیر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ تمام کا تمام ثواب جو ہے وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے چند الفاظ زبان سے ہلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دیکھیے اچھائی میں اگر یہ زبان ہلے تو کتنا اجر و ثواب ہے، اور برائی میں اگر ہلے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کے فتنوں پر امام غزالی نے بڑا زبردست کلام کیا ہے، پورے اس کے نمبر وار فتنے گنائے کہ زبان کے فتنے کیا ہیں۔ غیبت بھی فتنہ ہے، لوگوں کی برائی کرنا وہ بھی فتنہ ہے۔ ہاں البتہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں یہ ہے کہ کئی ایسے استثناءات ہیں کہ جہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، لڑکے کو آپ جانتے ہیں، وہ ایسے اچکا لفنگا ہے، آپ سے پوچھیں فلاں آدمی کو جانتے ہو کیسا ہے؟ آپ کو چلو غریب آدمی شادی ہو جاؤ گا، پکا نمازی، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے آ کر اور دن بھر تلاوت کرتا ہے، آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بتا دو اس کو کہ یہ جیب کترا ہے، بدماش ہے، چور ہے، اچکا ہے، کیونکہ ساری زندگی گزارنی ہے اس کو، تو یہ عیب بتا دینا اس کے، کوئی پوچھنا ہے آپ کو تو یہ غیبت نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی چور اچکے کو بتا دیں گے آدمی ذرا بچ کے رہنا، یہ جیب کترا ہے، یہ فراڈی ہے، پیسہ لے کے بھاگ جائے کہ ادھار مت دینا اس کم وقت کو، تو ایسی بات کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ جو اس میں برائی ہو، جو فتنے میں ڈالتی ہو لوگوں کو، وہ بیان کر دینا یہ غیبت نہیں۔ چغلی بھی ایک بیماری ہے۔ اچھا یہ بیماری مردوں سے زیادہ عورتوں میں، آپ دیکھیے کہیں 4 عورتیں محلے کی جمع ہو جائیں، پھر سنیے اب آپ، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے بیوی سے لگا دیا، سیربین پروگرام چل رہا، اس گلی کی خبر، اس گلی کی خبر، اس گھر کی خبر، اس گھر کی خبر۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی فتنے سے خواتین کو محفوظ رکھے۔ اور ہم نے یہاں درس میں بھی ایک حدیث بیان کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں پر سے گزرے، آپ نے کھجور کی ٹہنی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایسے چھیلا، ایک اس قبر پہ نصب کر دی، ایک اس قبر پہ نصب کر دی۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا اس میں ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی کوئی بہت بڑے گنہگار نہیں تھے، یعنی صفائی ستھرائی نہیں رکھتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو میں نے ایک تو اس کے قبر پہ گاڑ دی، اور دوسرا چغل خور تھا۔ تو جب تک یہ تر رہیں گی، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوں گی، تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکاۃ شریف کی شرح میں قبروں پر پھول ڈالنے کی اصل یہ حدیث لکھی کہ جو عام طور پہ اہل سنت میں رواج ہے کہ قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، تو جب تک یہ پتیاں پھول کی تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس لیے بخاری شریف میں ایک حدیث حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو تو میری قبر پر کھجور کی تر شاخ رکھنا، یہ وصیت بھی کی حضرت بریرہ نے رضی اللہ عنہ۔ تو چغلی اور غیبت یہ بھی زبان کی بیماریوں میں سے۔
تو فرما قولوا قولا سدیدا، دیکھو جب بات کرو صاف ستھری بات کرو، یا جس میں جھوٹ نہیں ہو، لگی لپٹی بات نہیں ہو، صاف ستھری بات کیا کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے جب بات فرماتے تو ایک تو یہ کہ گفتگو بہت آسان ہوتی کہ ہر آدمی سمجھ لے، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ہوتی تو اس کو 3 مرتبے فرماتے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے. 3 مرتبے فرمایا کرتے تاکہ وہ بات اچھی طریقے سے یاد ہو جائے. اور حضور علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ جب کہیں سے وفود آتے اور ان میں اگر کوئی بہت بڑا خطیب ہوتا، ایسے آدمی کو آگے کر دیتے جو صحابہ کرام سب سے بڑا خطیب ہو، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت زید ابن ثابت. جب لوگ ان کی فصاحت و بلاغت کو سنتے ان کی عقل ٹھکانے آ جاتی کہ حضور علیہ السلام کے بعد ہر فن کا آدمی موجود ہے. ایسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرتے کہ سبحان اللہ. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، علامہ سیوطی لکھتے ہیں خصائص کبریٰ میں، کہیں سے بھی کوئی آدمی آئے تو اس کی بولی میں بولتے تھے، گویا ہر زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے. اور صحابہ کرام دنگ اور حیران رہ جاتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہوئے ہم تو سمجھے صرف اب عربی جانتے ہوں گے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری بولیاں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، کیونکہ سب کی طرف نبی بن کر آئے، ہر ایک کے حال سے واقف ہونا ضروری. جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے. ہم نے اس پر کلام کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے، ایک چونٹی نے کلام کیا تو آپ نے سمجھ لیا اور مسکرائے، اور تخت روک کر چونٹی کو بلایا اور اپنے ہتھیلی میں اس کو رکھا اور اس سے کلام کیا. اور یہ مشہور واقعہ معجزے کی کتابوں میں، معجزات کی کتابوں میں ہے کہ ایک ہرنی حضور علیہ السلام سے فریاد کرتی، مجھے شکاری پکڑ کر لے آیا اور میرے بچے بھوکے ہیں، آپ اتنی مجھے مہلت دے دیں، بچوں کو دودھ پلا کے آ جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کھڑے ہو گئے اور ہرنی کو چھوڑ دیا. اب جب مالک آیا وہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا، ابھی آتی ہو، اور اس نے حضور سے وعدہ کیا، واقعی اس کو ایفا کیا کہ بچوں کو دودھ پلا کر، اور پھر آ گئی. جس نے اسے پکڑا تھا اس کے پاس آن کر کے کھڑی ہو گئی. تو حضور علیہ السلام جانور کی بولی بھی جانتے تھے. کچھ حضرات آئے، ان کا سا ہمارے قبیلے کا اونٹ جو ہے وہ کٹنا ہو گیا، کاٹنے لگ گیا اونٹ لوگوں کو. ماہرین کہتے ہیں جانور کے کہ اونٹ جو ہے یہ کاٹتا کس طرح، کٹنے لگ جائے تو یہ آدمی کے سر کو پکڑ لیتا ہے، بڑا منہ ہوتا ہے، سر کو پکڑ لیتا ہے. تو کٹنا ہو گیا ہے، آپ آئیے کوئی دم فرما دے. تو حضور علیہ السلام چلے گئے صحابہ کرام کے ساتھ میں. صحابہ کرام نے بتقاضۂ بشریت حضور سے فرمایا کہ اب آگے مت جائیے، جانور ہے، ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں. فرمایا نہیں، جب ہم جائیں گے تو دیکھنا تم. جب حضور قریب گئے تو دیکھا وہ اونٹ جو کٹنا تھا اس نے حضور کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد کان پر اس نے آن کر کچھ بڑبڑایا. حضور علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا سنتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو مجھے غذا جوانوں والی دیتا تھا، کام بھی جوانوں والا لیتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے غذا کم دیتا ہے اور کام جوانوں والا لیتا ہے. اس نے فرمایا کہ اس کی شکایت دور کر. اور اس طرح حضور علیہ السلام چلے آئے. تو جانوروں کے وہ حال سے بھی واقف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بات فرماتے صاف ستھری بات کرتے، ہر آدمی حضور کی بات کو سمجھ لیتا ہے. بہت گاڑی عربی میں کہ جس میں کوئی ترجمان کی ضرورت تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو آدمی جس قبیلے کا ہوتا، جس زبان کا، اس سے اسی زبان میں کلام فرمایا کرتے. اور اس میں علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی روایتیں نقل کی ہیں کہ لوگ آئے اور آنے کے بعد اپنی زبان میں پوچھا. حضور کا ظاہری لباس کوئی ایسا نہیں تھا کہ تاج وغیرہ پہنتے ہوں جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ ممیز اور ممتاز ہیں. کبھی بھی ممتاز ہو کر کے نہیں بیٹھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں. تو نیا آدمی آتا اس کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے. اپنی زبان میں انہوں نے پوچھا، صحابہ کرام ان کی بولی نہیں سمجھ پائے تو حضور نے ان کی زبان میں فرمایا ادھر آؤ، آ گیا ہوں، میں ہوں اللہ کا رسول.
حضور کے پاس آئے، آنے کے بعد انہوں نے بحث کی، کچھ حضور کو سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ غیر عربی تھے، تم سے انہوں نے اپنی زبان میں سوال یہ کیا تھا کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ تم کوئی بولی نہیں سمجھ پایا تو میں نے پھر اشارہ کیا کہ آؤ میری طرف آؤ۔ وہ آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے۔ جب وہ یہاں سے گئے تو ایمان لا چکے تھے، ایمان لا کر کے یہاں سے گئے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبان کیوں نہ جانے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمال دیکھی، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، 3 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے لیے 3 جگہ بھیجا، تم فلاں جگہ جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ، سب کو وہاں جا کر کے تبلیغ کرو۔ انہوں نے بڑی ایمانداری سے یہ کہہ دیا۔ آج کو تو آپ جانتے ہیں ہر آدمی تبلیغ کرنے لگا، دھوبی، درزی، نائی، سب نکل کے تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھے نا؟ ارے بھائی تبلیغ تو وہ کرے گا جو دین کا علم رکھتا ہو خود، تو آپ جب دین کا علم نہیں رکھتے ہو تو کیسے تبلیغ کریں گے آپ جا کر؟ انہوں نے کہہ دیا حضور ہم تو اپنی عربی جانتے ہیں، وہ تو بولی جانتے ہیں جہاں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ فرمایا تم جاؤ تو صحیح، یا میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ حضور نے ان کو بھیج دیا، وہ حضور حکم مان کر وہاں چلے گئے، رات بھر وہاں رہے، اور صبح اٹھنے کے بعد ہر صحابی وہ بولی بولنے لگ گیا بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہ جو وہ قبیلہ بولتا تھا۔ یہ حضور نے انتخاب کیا تو وہ بولی بولنے لگ گئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قبیلے کی طرف یا جس برادری کی طرف ان کو بھیجا تھا۔ تو حضور کی نظر کرم سے لوگ بولی بولنے لگ جائیں، حضور علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ جانوروں کی زبان بھی جانتے، پتھروں کی، درختوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ اور کئی حدیثوں میں امام سیوطی کی پوری خصائص کبریٰ سے بھری ہوئی حضور کے معجزات سے، کہ پتھروں نے کلام کیا، درختوں نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا، وغیرہ وغیرہ، بے شمار معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ فتنہ ہے غیبت اور چغلی، اور بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے۔ تو جب حضور سے پوچھا گیا اس میں کیا حکمت، فرما ایک تو اس میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی غلاظت، اور دوسرا اس میں چغل خور تھا، اس کی وجہ یعنی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا۔ جیسے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ گناہ کبیرہ کئی گنوائے گئے، جیسے پاک دامن عورت پر تہمت لگانا اور بے جا کسی کو قتل کر دینا، یہ گناہ عظیم ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا کہ سود کھانا بہت عظیم گناہ، صرف پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغلی کھانا، اس گناہ کی وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور ہم نے جب کھجور کی شاخ ان کے قبر پہ رکھی، جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس لیے شیخ محقق کہتے ہیں ہم اہل سنت میں یہ رواج ہے، جب بزرگان دین کی قبر پہ جاتے ہیں یا اپنے اعزاء کی قبروں پر تو پھول کی چادر ڈالتے ہیں۔ لوگ اس کے لیے منع کرتے ہیں کہ صحابی کہیں سے ثابت نہیں، مگر شیخ محقق کہتے ہیں اس کے ثبوت کی یہ حدیث ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ تر پھول ڈالنا قبر پر یہ فائدہ مند۔ اسی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی روشنی میں لکھا کہ جب قبرستان جاؤ تو قبروں پر جو کوئی درخت یا بوٹے وغیرہ باریک ویسے اگ جائیں تو اس کو توڑو مت، نکالو نہیں، اسے صاف مت کرو، درختوں کو قبرستان سے نہ نکالا جائے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو میت کا دل جو ہے وہ بہل جاتا، اور تسبیح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک کہ وہ تر رہتے ہیں، اس لیے فائدے سے خالی نہیں۔ تو جب بھی اپنے اعزاء کی قبروں پہ جائیں کچھ نہ کچھ پھول لے کر کے جائیں، یا کوئی نہ کوئی ہری چیز جو ان کی قبر پہ رکھی جائے، جب تک وہ خشک نہیں ہوگی، تر رہے گی، اللہ کی تسبیح کرتی ہوتی ہے، اس سے قبر والے کو یعنی تخفیف ہوتی ہے اس کے عذاب میں۔ اور یہ بھی پتہ لگا حضور زمین پر کھڑے ہیں اور قبر والے کو جانتے، قبر والے پر کیا ہو رہا، حالانکہ یہ عذاب ہو رہا ہے عالم برزخ میں، اور عالم برزخ کوئی بات جو ہے عالم دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اس پر کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ مشہور ہے پرانی کہاوت، میاں قبر کا حال تو مردہ جانے، ہمیں کیا پتا، ہم تو باہر کھڑے فاتحہ پڑھ کے آ جائیں، لیکن جو قبر میں مردے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو مردہ ہی جانتا ہے، اور کسی کو تو پتا نہیں۔ ہمیں وہ پتا ہے جو حدیثوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کس کے لیے قبر تنگ ہوتی ہے، کس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اس پر بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اور مشکات شریف میں اس بات عذاب قبر ایک باب باندھا صاحب مشکات نے، اور اس میں اس کا تذکرہ کیا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پہ 2 کتابیں لکھی، احوال موت اور احوال قبر پر، بے شمار علماء نے اس پر کام کیا، تو تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زبان جو ہے
یہ بہت بڑا فتنہ ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے، اور صحیح استعمال ہو تو بہت ہی مختصر کلمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم لوگ بے دریغ، بات تو کڑوی، آپ دیکھیں گالیوں کے لوگ اتنے عادی ہو گئے کہ بول چال میں بھی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، یعنی کسی اچھی محفل میں بیٹھے ہوں جب بات کرنے لگ جائیں تو منہ سے گالی نکل جاتی، کسی مہذب محفل میں بیٹھے ہوں عادی ہے نا گالی دینے، وہاں بھی گالی نکل جائے گی منہ سے، لے زبان کو صاف رکھا جائے، گالی نہ دی جائے۔ گالی دینا بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ آج کل جو گالیاں، یہ گالی کا ہیں، یہ تو بے حیائی ہے، بے غیرتی، بے شرمی جو لوگ گالی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو گالی دی۔ وہ گالی کیا تھی؟ ایسی نہیں گالی جو آج کل دی جاتی، صرف اتنا کہہ دیا، او کالی ماں کے بیٹے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، حبش کے رہنے والے تھے، صرف یہ کہا انہیں، او کالی ماں کے بیٹے۔ ان کو یہ بات بری لگی، حضور سے شکایت کی۔ حضور حضرت ابوذر غفاری نے مجھ سے یہ کہا، حضور نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد ان کی سرزنش کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو غلام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، ان کا خیال رکھا کرو، غلام اور لونڈیوں کا۔ جو خود پہنو انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ اور ایک مرتبہ یہی ہوا، حضرت ابوذر غفاری اپنے غلام کے ساتھ کہیں پہنچے تو وہاں لوگوں نے دیکھا کہ جو لباس حضرت ابوذر غفاری نے پہنا وہی لباس ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا، اور جیسے سواری کا ان کا جانور ہے اصیل گھوڑا، ویسا ہی غلام کا جانور بھی۔ لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے کہ کیا ہے، تو یہ قصہ پھر کھلا کہ ایسا ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ ہم آج کے دور میں ہم یہ کہیں گے جو گھر میں کام کاج کرنے والی ماسیاں ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے، کپڑے لتے کا، گرمی سردی کا، کھانے پینے کا، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ آپ تنخواہ دیتے ہیں ان کو، لیکن یہ غریب لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اچھا اب کیا ہوا اس کا کفارہ؟ یہ تو اور عجیب و غریب بات کہ حضرت ابوذر غفاری جو تھے وہ شکایت کے بعد حضرت بلال کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد انہوں نے کہا اس کی تلافی جب ہوگی کہ میں ایسے لیٹوں گا کروٹ، اور تم ایسا کرنا کہ میرے گال پر پیر رکھ کر کے جانا، تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ حالانکہ وہ بھتیرا کہتے رہے کہ میں نے معاف کر دیا، معاف کرنے پر نہیں، ابھی تک میری تسلی نہیں ہوئی، میں ایسے لیٹتا ہوں اور آپ میرے یہاں چہرے پر پیر رکھ کر کے جائیں، میں سمجھوں گا کہ آپ نے معاف کر دیا ہے۔ ناچار جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے تو ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے زبردستی کہا کہ نہیں ایسا کرنا ہوگا۔ وہ لیٹے، اور بڑے خوبصورت حسین و جمیل تھے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری معلومات یہ تھی کہ میں استنبول جب گیا تو میں نے معلوم کیا، پتہ لگا کہ یہاں ان کا مزار گیا میں، وہاں ایک آبادی میں ایک ٹیلا بنا ہوا تھا اونچا، اس پہ مزار تھا، اس پہ تختی بھی لگی ہوئی تھی ابوذر غفاری۔ لیکن میں نے کتابوں میں جب پڑھا اسماء و رجال میں تو اس میں نے دیکھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے امیر معاویہ کے زمانے میں کسی عہدے پر تھے، جب امیر معاویہ شام کے گورنر، تو حضرت امیر معاویہ سے ان کی کچھ انبن ہو گئی تو حضرت عثمان غنی نے ان کو واپس بلا لیا۔ تو بلانے کے بعد حضرت ابوذر غفاری مضافات مدینہ میں کہیں رہے، کچھ عرصے رہنے کے بعد جب وصال ہوا تو وہیں ان کی قبر بھی ہے، مدینہ شریف سے کچھ دور فاصلے پر۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید ان کا مزار استنبول میں جو ہے وہ شاید درست نہیں ہے، بلکہ مضافات مدینہ شریف میں کہیں ان کا مزار، ایک بستی تھی وہاں وہ جا کر کے رہ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ دونوں باتیں میں نے عرض کر دی آپ سے۔ تو وہ لیٹ گئے اور حضرت بلال نے کیا کیا، ان کی عزت اور وقار کو، سینئر صحابی تھے، اس طرح ہلکا سا پیر رکھ کے فوراً اس طرف نکل گئے، یہاں پیر رکھ کے ادھر نکل گئے۔ تو ان کی یہ آرزو پوری ہوئی کہ تم یہاں پیر رکھ کر کے جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ تم نے معاف کر دیا۔ ناچار یہ کرنا پڑا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو۔ تو آپ نے دیکھا یہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان کتنا خیال رکھتے تھے، کسی کی دل آزاری اگر ہو تو اس کو کس طرح اس کا ازالہ کرتے تھے، یعنی اتنا ازالہ کہ میرے چہرے پر گال پر اپنا پیر رکھ کر کے ادھر جاؤ پورا، تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ لہذا گالی گلوچ اس سے بہت پرہیز رکھنا چاہیے۔ اور بہت سی گالیاں تو ایسی ہیں کہ شرعی حکم اگر ہو، قاضی اگر ہو تو اس پر جناب باضابطہ تعزیر لگے، حد قذف، لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے۔
جو کہتا ہے وہ کہہ چلا جاتا ہے. یہ سب زبان کے فتنے ہیں. بعض اکابر کو ہم نے پڑھا کہ وہ منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے کہ بولے ہی نہیں. اور یہ بہرحال حدیثوں میں ہے کہ سکوت میں خاموش رہنے میں عافیت، بولے نہیں زیادہ، خاموش رہے. اور ایسے کی بھی حدیث مذمت آئی جو لوگوں کے محفل میں بیٹھا اور ہنسانے کے لیے کسی کو جھوٹی سچی باتیں اور لطیفے بیان کر رہا، اس کی بھی مذمت ہے حدیث شریف میں. یہ بھی باتیں نہ کی جائیں. اس میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی طرف سے ملا کر کے آدمی بولتا، واقعات کو ہنسانے کے لیے ادھر ادھر کی بولتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں ان کے معاملات کو. تو یہ کیا ہوتا ہے جب ہنستے ہیں تو صوفیہ کا اس میں مذہب یہ ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہنسو کم، رو زیادہ، جس سے دل کی تطہیر اور دل کی پاکی ہوتی ہے. تو ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ایسی ہنسی مذاق کے محفلوں سے بھی بچا جائے. اور ایک فتنہ ہے اس میں شاعری بھی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث شریف ہے کہ اس کا جواز بھی ہے اور عدم جواز بھی ہے کہ کسی آدمی کا سینہ لہو و لعب سے بھرا ہو، برائیوں سے بھرا ہو، تو اچھا ہے کہ حکمت کے اشعار سے بھرا ہو. اگر شعر ہوں تو وہ حکمت پر مبنی ہو، وہ ایسے شعر ہوں جو حکمت پر مبنی ہو، تو ایسے شعر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شعر اشعار حسن اس سے پرہیز کیجیے. آپ انڈین فلموں کے گانے خالص کفریات اس میں ہوتی ہیں اور لوگ اسے بڑے مزے سے سنتے ہیں. آدمی کا ایمان ہی چلا جائے اگر اس کو دوبارہ اپنے کلمات ہونٹوں سے دوہرائے تو آدمی کا ایمان چلا جائے. لیکن مگن ہیں لوگ گانے بجانے میں تو وہ یاد کر کے اپنے گنگناتے رہتے، جہاں بھی بیٹھے اپنے گنگناتے ہیں. جب عادت پڑ جائے تو گنگنانے لگتے ہیں. شعر اشعار کہنے سے بھی منع کیا گیا، البتہ جو حکمت کے اشعار ہیں، نعتیہ اشعار ہیں، تو نعت بھی وہی کہے کہ جو اس ادب کو جانتا. اعلی حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا، ملفوظات میں ہے کہ نعت کا کہنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے، کہ ذرا ادھر جاتا ہے تو الوہیت میں قدم رکھتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر ذرا ادھر جاتا ہے تو توہین رسالت کا کہیں جناب اس پر نہ لگ جائے الزام. تو عام آدمیوں کو نعتیں نہیں کہنی چاہیے. ہم تو دیکھتے ہیں، اپنے سنتے بھی ہیں کہ کہیں جائیں جلسے میں تو ایسے ایسے نعت خواہ آتے ہیں جنہوں نے شاید اردو ادب کو چھویا بھی نہیں ہوگا اور نعتیں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسوں میں پڑھی بھی جاتی ہیں اور اس میں بے شمار خرابیاں بھی ہیں. ایک دفعہ میں اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے جلسے میں تھے. ایک نعت خواہ نے نعت پڑھی کہ ایسا عاشق کوئی نہیں ہے جیسے حق تعالیٰ ہے. علامہ عزیز صاحب نے فوراً اس کو ڈانٹ کر بٹھا دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو عاشق مت کہو. عشق جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دباؤ ہوتا ہے، ایک مروبیت ہوتی ہے، اور عشق جلنے کڑنے کا نام بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور شعراء نے اس کو اسی میں استعمال کیا، جیسے غالب کہتا ہے اردو ادب میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، عشق پر زور نہیں ہے یہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. یہ تو ایک آگ کا نام ہے، آتش کا نام ہے عشق. تو یہ اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے. اللہ حق ایسا عاشق کوئی نہیں جیسا حق تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی شان کے منافی ہے. اسی طریقے سے عموماً شعراء میں دیکھا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر اشعار میں صنم کہہ دیتے ہیں. حالانکہ صنم تو بت کو کہتے ہیں، اصنام جس کی جمع. تو جب آپ نے ادب نہیں پڑھا، عقیدے کی کتابیں نہیں پڑھی، تو کیا ہوگا، یہ خرابیاں تو پیدا ہوں گی. اس لیے بڑے بڑے شعراء اس زمانے میں اپنے سے بڑے شاعر سے اصلاح لیا کرتے تھے. جیسے سودا ہے، ذوق ہے، یہ استاد داغ کو دکھایا کرتے، ان سے اصلاح لیا کرتے تھے. حضرت اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب بھی شاعری کرتے تو داغ سے اصلاح لیا کرتے، اور اپنے بھائی اعلی حضرت فاضل بریلوی سے اصلاح لیا کرتے. وہ ان کے کلام کی تصحیح کرتے. اس وقت تک وہ اس کو شائع نہیں کرتے. ذوق نعت ان کا دیوان ہے، بہت عمدہ نعتیں جو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نعت کسی کی نہیں سنتا، دو آدمی کی نعتیں سنتا ہوں. ایک تو اپنے بھائی حسن رضا خان کی، اور ایک نعت جو ہے وہ ان کی سنتا ہوں میں. کفایت علی کافی بہت بڑے شاعر ہیں، مراد آباد کے رہنے والے، بلکہ یہ فرمایا کہ کفایت علی کافی جو ہیں وہ صنف نعت کے سلطان ہیں اور میں ان کا وزیر اعظم. یہ بھی ارشاد فرمایا. اس زمانے میں ان کا نام بہت بڑا تھا، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 1857 میں انگریزوں نے مراد آباد کے بھرے میدان میں کھڑا کر کے ان کو پھانسی دی، اس تادیب میں
کہ آپ نے لوگوں مجاہدین کو اکسایا انگریزوں کے خلاف جہاد پر. جب علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ لکھا انگریزوں کے خلاف جہاد کا تو مراد آباد میں علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دی گئی اور بہت سارے حضرات کو جزائر انڈیمان کالے پانی دریائے شور جس کو جزائر انڈیمان بھی کہتے ہیں کالا پانی بھی کہتے ہیں دریائے شور بھی اس کو کہا تھا وہاں بھیج دیا. حبس دوام عمر قید اسی جزیرے میں رہے. یہ بزرگوں کے ساتھ حال انگریزوں نے کیا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اتنے محتاط تھے فرمایا دیا تو اپنے بھائی کی نعت سنتا ہوں اور یا سنتا ہوں میں کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کی نعت اور کسی کی نعتیں نہیں سنتا کہ ان کی نعتیں ان کا کلام جو ہے وہ ادب سے بھرپور ہوتا اور اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا. اس لیے نعت خوانوں سے میری گزارش ہے کہ ایک آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے بجائے خود نعت لکھنے اپنے بزرگوں کا کلام پڑھیں تاکہ کسی کوئی پریشانی نہیں ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعت پڑھیں استاد زمن کی پڑھیں بزرگوں کی نعت اگر پڑھیں گے آپ تو اس میں آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا سمجھ. اور پھر نعت خواں خود اپنا بھی ملا کے پڑھنے لگ جاتے ہیں کچھ. جی ہاں بتا بھی یہ تو نعت خواں کا کمال کو اپنا بھی تو کمال دکھائے نا کچھ دو ایک شعر اپنی طرف سے ملا کر کے پڑھ لیا کرتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت کا سلام ہے عموماً لوگ ملا دیتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں اور شعری اعتبار سے اس میں کوئی ادب نہیں کہ کوئی سمجھے کہ اتنے بڑے شاعر کا کلام. اعلیٰ حضرت جو کلام کا وہ کیا کہا دیکھیے اس سے پتہ لگتا کسی استاد کا شعر ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ دیکھیے ایک تو اس کو کان کہتے ہیں جو سنتے ہیں. ہیرے اور جواہرات کہاں سے نکلتے ہیں کان میں سے نکلتے ہیں. کہاں سے تشبیہ دیکھیے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ کان ہے جس سے کرامت کے لال نکلتے ہیں. ہاں ایک تو یہ کان ہے گوشت کا ایک لوتھڑا اور ایک کان وہ جس میں ہیرے جواہرات نکلتے ہیں اس سے تشبیہ دے رہے ہیں حضور کے کان کو. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کوئی ادیب اگر اسے سنے تو یہ کہے گا سن کر یہ کسی استاد کا کلام ہے عام شاعر کا کلام نہیں. اس لیے ان باتوں سے بچا جائے. اب شاعر حضرات جو ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے اپنا ایک. ہاں جیسے کتابوں میں کبھی کبھی چھپتے ہیں واقعات لطیفے. ایک صاحب کسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں لوگوں نے دونوں کو پکڑ لیا کہ بھائی کیا ہوا کوئی جیب کاٹ کے بھاگا کیا ہے. ارے کہنے اپنی غزل سنا دی میری سن نہیں رہا اپنی غزل سنا کر کے بھاگ گیا. تو ان کی یہ ہوتی ہے حویث شعراء کی کہ شعر سنے اور لوگ کہیں واہ 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 یہ ان کی فیس ہے سمجھ گئے نا. ہاں کچھ دیں یا نہ دیں بس واہ 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 کرتی رہے کہیں گے بھائی واہ. یہ ہوئی آج کہتے ہیں شعراء اس نے تو بھائی مشاعرہ لوٹ لیا. اس کے بھی بڑے لطیفے ہیں بہت لمبی ہیں. ایک مولانا بھرچاروی تھے وہ کہیں جا رہے تھے. بات کو ہم نے تحقیق معلوم اعلیٰ حضرت کے مرید تھے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے. اسٹیشن پہ پرچہ لگا ہوا تھا ایک شعر تھا اس میں لکھا ہوا کہ میلاد و فاتحہ کا بھی کرنا حرام ہے. طرح مشاعرہ اس زمانے میں مزاج تھا. وہ اتر گئے اسٹیشن پہ اور مشاعرے والوں کے پاس چلے گئے کہ میں بھی رات میں اپنا کلام پڑھوں گا. مشاعرے والے ایک تو پہچانے ہی انہوں نے. اچھا جب شعر آیا جناب ان کا وقت انہوں نے کیا کہا کہ وہابی مکھی چوس کنجوس کے مال سے میلاد و فاتحہ کا بھی کرنا حرام. قافیہ ملا دیا اس میں وہابی کنجوس مکھی چوس اس کے مال سے میلاد و فاتحہ کرنا حرام ہے. ردیف اور قافیہ ملا دیا انہوں نے. تو ظاہر ہنگامہ تو ہونا تھا. ہاں ایک شاعر ہیں ابھی بھی زندہ ہیں بیکل اتساہی کبھی شعرا کمال بھی کر دیتے ہیں. ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کسی نے زہر دے دیا ان کو. اسی وقت بروقت اسپتال پہنچ گئے تو بچ گئے وہ. لیکن رات میں مشاعرہ میں ان کو اپنا کلام پڑھنا تھا تو انہوں نے جناب ایک نعت لکھی اور پڑھی جلسے میں بہت زیادہ پسند کی گئی. ہمارے وقت میں جب میں حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھا 77 کی بات تو وہاں انہوں نے یہ نعت سنائی علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اور اس میں جو زہر دیا گیا اس پر انہوں نے بڑا شاندار شعر کہا مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا. مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا تیرے نام پہ پلاتے کچھ اور بات ہوتی.
بڑی شاندار نعت ہے ان کی. یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی. یہ ہوا کے نرم جھونکے جو طیبہ سے آ رہے ہیں یہی ارم سے ہو کر آتے تو کچھ اور بات ہوتی. پوری نعت کہہ دی اس میں اور یہ کہہ دیا کہ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ پلاتے کچھ اور بات ہوتی. وہ ادب کی کتاب میں ایک لطیفہ میں نے یہ پڑھا کہ مولانا جامی کے متھے لگ گیا کوئی شاعر، کہنے لگے سنیے ذرا میری غزل. مروت میں انہوں نے مہمان سمجھ کے غزل سن لی، پھر انہیں اپنی دوسری غزل شروع کر دی. کہنے لگے یہ دیکھیے کیسی ابھی تازی کہی ہے میں نے. اب وہ کرتے کرتے مولانا مروت میں بیٹھے رہے. کہنے لگے یہ کیسی؟ کہنے لگے بہت اچھی ہے. کہنے لگے حضرت پتہ ہی ہے اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیوں آپ کو اتنی پسند آئی؟ میں نے یہ لکھ کر حرم شریف گیا اور اپنے دیوان کو کعبے سے لگایا ایسے، اور غلاف کعبہ بھی اس کے دیوان کے اوپر میں نے رکھا. اس وجہ سے اس میں یہ برکت آئی کہ جو آپ جیسا شاعر، علامہ جامی بھی معمولی شاعر تھوڑی تھے، بہت بڑے شاعر اور بڑے اللہ کے ولی تھے. تو بات کرتا چلا جا رہا، اپنی شاعری چھوڑ ہی نہیں رہا. علامہ جامی نے کہا حضرت صاحب جیسے آپ نے اس کو کعبے سے لگایا، غلاف کعبہ میں اس کو لپیٹا، ذرا آب زمزم میں ڈبو دیا ہوتا اور برکت آ جاتی. جب جا کے مولانا کی جان چھوٹی، مولانا جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے مولانا جامی کی. ہاں تو ظاہر جب زمزم میں ڈبوتے تو دیوان ہی کہاں رہتا، وہ برکت تو شاید زمزم کی آ جاتی مگر دیوان باقی نہیں رہتا. بہرحال وہ سے یہاں چلی تھی بات کہ زبان کی حفاظت. جب تک آدمی کسی محفل میں جائیں خاموش رہتا ہے نا تو بڑا عزت ہوتی ہے اس کی، کیونکہ زبان نہیں کھلی نا. زبان کھولنے سے اس کے نشیب و فراز کا پتہ چل جاتا ہے. تو زبان کو محتاط طریقے سے استعمال کریں. جیسے میں نے پہلے بتایا بزرگوں کا قول، پہلے تولو بعد میں بولو. ہاں پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس بات کا کیا اثر ہوگا، پھر اس کے بعد کلام کیا جائے. یہی وجہ ہے بزرگان دین چونکہ لغویات سے بچتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا دل پر اثر ہوتا ہے، لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں جب وہ کلام کرتے ہیں. اور وہی کلام پر ہم نے ایک دفعہ آپ کو حوالہ دیا تھا کہ صحیح ستہ میں حدیث ہے، بعض اللہ کے بندے ایسے خاصان خدا جن کے بعد کھڑے ہونے سے تم گھن کھاؤ، مگر اللہ کے یہاں ان کا منصب ایسا ہے کہ وہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں، قسم خدا کہ ایسا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے. ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا. یعنی یوں سمجھیں آپ کہ کسی نے اس کا ترجمہ بہت خوب کیا کہ کوئی واقعے کو واقعتاً بیان کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھئی سچا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ یہ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ واقعے کو اللہ تعالیٰ ویسا بنا دیتا جیسے وہ کہہ دیتے. اتنا فرق ہے عام بندوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں. تو زبان کی حفاظت ہمیشہ کیا کریں. کوئی لغو بات، گالی گلوج، اس سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. اور پھر میں نے عرض کیا اگر یہ نیکی میں چلے 1-2 منٹ میں کتنا ثواب ہے. سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبے اور اللہ اکبر 34 مرتبے پڑھیں تو جتنے مالدار لوگ دن بھر مال خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. اور یہ کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت محبوب ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک آدھ تسبیح اس کی ضرور دن بھر میں پڑھا کریں. کہ فرمایا کہ یہ اعمال جب تولے جائیں گے تو اعمال کی ہمیں ضرورت ہوگی ظاہر ہے، اور یہ جب اعمال نامے میں رکھے جائیں گے ہمارے تو اس کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اس لیے زبان کی حفاظت کریں. وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو صاف ستھری بات کرو. تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ قولوا قولا سدیدا یغفر لکم ذنوبکم. تم اگر اس کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مغفرت فرمائے گا. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما. یہ وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں، جو کامیاب اور کامران ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.